سنتے وقت یاد دلاتا ہوں تنویر نقوی. موسیٰ طور پہ ہے, آگ دیکھ کے گیا, رعا نارن, آگ جلتی بھی دیکھی. یہ آگ تو نہیں تھی, یہ جال تھا. جال نہیں سمجھتے؟ پرندوں کے شکاری جال لگاتے ہیں. سیاد مشیت نے طائر نبوت کو قید کرنے کے لیے آگ کا جال لگایا تھا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا, بیوی سے کہا یہیں رک. ساتھ میں جو خاندان تھا ان سے بھی کہا رکو. ہم کسو جمع کا صیغہ ہے. میں ذرا طور کی چوٹی پہ جاؤں. آل محمد کو زمین پہ بیٹھ کر بھونک لینا بہت آسان ہے. موسیٰ اولو العزم ہے, صاحب شریعت ہے, صاحب کلمہ ہے, صاحب کتاب ہے, نبی ہے, رسول ہے, معصوم ہے, حجت خدا ہے, اللہ کا کلیم ہے. بیوی کو نہیں لے جا سکا وہاں. اللہ اکبر. اور پھر بے ساختہ مجھے یہاں علامہ جلیل علامہ شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. اور جملہ تو نہیں, یاد اکبر قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے. وہ فرماتے ان موسیٰ رعا نارا فقال لأهلهم كثوا, موسیٰ نے نار دیکھی, بیوی سے کہا رک جا. وَرَعَ الْحُسَيْنُ مِنْ جَانِبِ الْقَرْبَلَا نُورًا وَقَالَ تَعَالَوْا, اور حسین نے کربلا کی طرف سے نور دیکھا, کہا جس نے آنا ہے آ جاؤ. اللہ جو ارادے زوار بھائی تیرا محلہ ذرا اندھیرے میں ہے, ہاں جگہ سے رہنا. الرحمن, رحمان کہہ کے بات شروع کی. اور اب میں یاد نہیں دلاؤں گا, ابھی بتا چکا ہوں رحمان کیا ہوتا ہے, رحیم کیا ہوتا ہے. رحمان کے بعد صدیقی صاحب کہہ کیا رہا ہے؟ علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جو قرآن پہلے پڑھاتا ہے, الانسان کو خلق بعد میں کرتا ہے. نہیں, ایک منٹ ایسے تو نہیں جاؤ گے. قرآن کی تفسیر آج تو ویسے بچوں کا کھیل ہو گئی ہے, جسے کلمہ سیدھا نہ آئے وہ بھی کہتا ہے میں قرآن کی تفسیر کروں گا. ہم میں سے کسی کا یہ کلیجہ ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں ہم مفسر قرآن ہیں. مفسر قرآن بس 14 ہیں. ہاں کوئی نہیں ہے زمانے میں. ہاں جو انہوں نے کرم کرتے ہوئے کچھ بتا دیا وہ آپ کو بتا کے ہم اکڑتے پھرتے ہیں. اب کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن پہلے پڑھایا, خلق بعد میں کیا. نیاز اکبر, تم نے کبھی زندگی میں ایسے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جو کلاس میں نہ ہو؟ اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے, خدا جانے کس کے سر سے گزرا ہے, کس کے شہن دل میں اترا ہے. اور جو ہے ہی نہیں اسے پڑھاؤ گے کیسے؟ چلو تیرا اسٹوڈنٹ تو غیر حاضر ہے, پیدا تو ہو چکا ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا پہلے, خلق بعد میں کیا. یہی تو کہتا ہوں کہ یہ 14 مخلوق نہیں ہے, ان کا ہونا اور ہے, ان کا خلق ہونا اور ہے. جو
علم کلام کی کتابوں میں پڑھ لینا، علم الہیات کی کتابوں میں پڑھنا، خلق کی تعریف ڈاکٹر صاحب کیا ہے، شاید کہ آدمی ہر، اور یہ شیعہ سنی کوئی کسی کی قید نہیں، یہی تعریف ملے گی، الخلق هو جعل الشیء من الشیء، شے کو شے سے بنانے کا نام خلق ہے۔ یا 14 سے پہلے شے دکھا دو، تھی شے، لیکن یہ تھے اس وقت صدیقی صاحب تھے، شاید آدمی تھے، مخلوق نہیں تھے۔ خلق تب ہوئے جب ان کے ظاہری بدن بنے، اس پر جو بدن وہ لے کے مکے میں اترے، جو بدن وہ لے کے نجف میں بیٹھے، اس کے لیے لفظ خلق ہے، ورنہ جو ان کی حقیقت ہے تب نہ بدن تھے۔ دونوں کے لیے ہے۔ پوچھا تھا نیاز اکبر نے کہ الرحمن اللہ کے لیے یا علی کے لیے؟ میں نے کہا دونوں کے لیے، کبھی اس پہ بولا جاتا ہے کبھی اس پہ بولا جاتا ہے۔ اور ویسے یہ بات تو ایک بچے کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے جتنے نام بھی ہیں صفاتی، کل صفت تقتضی مظہرا، اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مظہر تو ہونا چاہیے، اور پھر مظہر کا نام بھی وہی ہوتا ہے جو مظہر کا ہوتا ہے۔ اشفاق تیرا مجمع تھک گیا ہے، دیکھا ایک بندہ نے تردید نہیں کی کہ نہیں تھکے۔ ہاں بس میں خود جلدی کر رہا ہوں، زیادہ نہیں تھکانا تمہیں۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن پڑھایا، پھر الانسان کو خلق کیا، انسان کو نہیں، الانسان کو۔ بڑا فرق ہے انسان اور الانسان میں، اور بتا بتا کے دانت گھس گئے ہیں میرے۔ جو بندہ لکھے وہ کتاب ہوتی ہے، جسے اللہ لکھے وہ الکتاب ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ جعفر بھائی لفظ ہے، اور خدا کی قسم تحفہ ہے، نعمت عظمیٰ ہے آج کی پوری مجلس کے لیے۔ میری طرف دیکھنا، بتاؤں انسان اور الانسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو آدم کی پشت سے بنے وہ انسان ہوتا ہے، جو آدم کو بنائے وہ الانسان ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہو جو آدم کے بعد ہو وہ انسان ہوتا ہے، جو آدم سے پہلے ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو جو آدمی ہو وہ انسان ہوتا ہے، جو آدم گر ہو۔ وہ الانسان ہوتا ہے۔ رحمان ہے وہ جس نے قرآن پہلے پڑھایا، الانسان کو خلق، اور پھر بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند ایک مقرر کردہ حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ کوشش کیا کرو خود پہنچنے کی، کیونکہ میں نے کہا تو کئی کہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن بھائی ہر آدمی کا اپنی سوچ کے مطابق ہی
اپنا جو ظرف ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی اس نے پرواز کرنی ہوتی ہے. ہاں، اور اس میں دیکھو چھوٹی پرواز والے کو معاف کر دیا کرو، منکر کو پکڑ لیا کرو. ہاں جی، چھوٹی پرواز جو ہے، ہم دیکھیں ہمارے ہاں جانور ہوتے ہیں، میرے ڈیرے پہ بھینسیں گائیں بدھی ہوئی ہوں اور میں چھت پہ چڑھ جاؤں، بھینس نے دیکھا، وہ اپنے بچڑے سے کہہ سکتی ہے معجزہ دکھا رہا ہے یہ، ہم چھت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ پہنچ گیا ہے. جبکہ میرے لیے یہ معجزہ نہیں، میری عادت ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ میرے لیے چھت تک جانا معجزہ نہیں، عادت ہے. میں تو کام سے جاتا رہتا ہوں، آتا رہتا ہوں. تو معراج پر او ادنا پہ محمد کا جانا تیرے لیے معجزہ ہے، اس کی عادت ہے. جو 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 آپ دیکھیں جی، ایک حاکم ڈاکٹر صاحب ایک مقدار بناتا ہے کسی بھی معاملے میں. بھئی میرے 100 نوکر ہیں، اس کی اتنی تنخواہ، اس کی اتنی، اس کا یہ وظیفہ، اس کا یہ. ہمارے سامنے کوئی آتا ہے، وہ اس فیصلے میں رد و بدل کر لیتا ہے، زیادہ والے کی کم کر دیتا ہے، کم والے کی زیادہ کر دیتا ہے. تو اب دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا یہ گستاخ ہے یا حاکم کی طرف سے مختار اتنا ہے کہ جو کر لے پوچھتا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، روایت نہیں ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند جو چل رہے ہیں یہ میرا بنایا ہوا حساب ہے. ایک بھائی چاند چیر رہا ہے، ایک سورج بلا رہا ہے، فتویٰ لگا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ظاہر ہے پہلے والا لفظ تو سوچنے سے پہلے بندہ کافر ہو جائے گا. یہی کہنا پڑے گا اس کی طرف سے مختار اتنے ہیں کہ اس کے حساب میں جو رد و بدل کر دیں وہ پوچھتا نہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم بھی سجدہ کرتا ہے، شجر بھی سجدہ کرتا ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھا دیا، میزان وضع کر دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کو گھٹا نہ سکو. یہ نہیں کہا کہ کم نہ تول سکو. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، وزن عدل سے قائم رکھنا اور میزان کی شان میں کمی نہ کرنا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے عوام کے لیے زمین پھیلائی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، جس میں پھل ہیں، کھجوریں ہیں، جن کے منہ میں نے الٹے ڈھکنوں سے بند کر دیے ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، میں نے وہ دانہ پیدا کیا جس میں بھوسی کی طرح کا چھلکا ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف قرآن کا پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہے. ہاں، اس میں علم طبیعات اور علم الہیات کے اتنے مسئلے ہیں نا. اسی وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ میں وہ دانہ
جو بھوسا رکھتا ہے، جو چھلکا رکھتا ہے. یعنی اللہ تمہیں بتانا یہ چاہتا ہے چھلکا تو بیکار ہوتا ہے، میں اس میں سے شجر نکال لیتا ہوں. ہاں والریحان. اب دیکھنا میری طرف، اور یہاں تک گننے کے بعد 12 آیتیں یہ ساری چیزیں گنوا کے پھر کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں، معلوم ہوتا کہ دو منکر ہیں. رب کا کہہ سکتا تھا تو، رب کم کہہ سکتا تھا تم سب نے، رب کما تسنیہ کا صیغہ. تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. معلوم ہوتا ہے جب آیتیں اتر رہی تھیں کوئی دو منکر تھے. تو میرا بیان سمٹنے لگا ہے اور بھائی آج تک کے لیے بس اسی میں راضی رہنا اور حساب بھی کرنا کہ میں نے تمہیں 55 منٹ میں دیا کیا ہے. ہاں پوری کائنات ہے، ایک جہان ہے حقائق کا، ارباب بصارت کے لیے نہیں، ارباب بصیرت کے لیے. سوچتے رہنا تم دونوں میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. بات کہاں سے شروع کی، کتنی چیزیں 12 آیتوں میں گنوائیں، اور آگے کہا کیا. ابو بصیر قرآن پڑھ رہا تھا. توجہ، جاگنا حلالیوں موالیوں حلال زادوں کی امانت میں منتقل کرنے لگا ہوں. سورہ رحمان کی صدیقی صاحب تلاوت کرتے کرتے جب 12 آیتوں کے بعد اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فوراً وہی قرآن ٹھپ دیا، دوڑا سرکار سادے کے بعد. مولا مجھے سمجھ نہیں آئی، کھانے پینے کی چیز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، اور اللہ کیوں کہہ رہا ہے تم دونوں میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے. مولا نے مسکرا کے فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے فَبِأَيِّ نِعْمَتَيْنِ تُكَذِّبَانِ ہم بِمُحَمَّدٍ ہم بِعَلِيٍّ. اور میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے. علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو، علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو، اور نعمت عظمیٰ، ایک نعمت عظمیٰ ملی حلال زادوں کو. نعرہ حیدری. جی بس بات ختم ہو گئی. اب سوچتے رہنا گنوایا کیا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے محمد کو جھٹلاؤ گے، علی کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح کوئی بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے محمد کو جھٹلاؤ گے، علی کو جھٹلاؤ گے. پالنے والے جب خالق تو تو ہے تو تجھے اپنے آپ کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے کہاں تک جھٹلاؤ گے. تخلیق کی بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے محمد کو جھٹلاؤ گے یا علی کو. معلوم ہوتا ہے جن چیزوں کے خلق کا ذکر کیا ہے کچھ محمد نے بنائی ہیں، کچھ علی نے بنائی ہیں. جو ہاں ختم ہو گئے میرے مجلس. ڈاکٹر صاحب جاؤ اپنے اپنے گھروں کو. میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے جب ہم تیری توحید بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے چکروں میں ہمیں ڈالتے کیوں ہے؟ یہ ہر چیز تو نے خود کیوں نہیں بنا لی؟ آواز قدرت ہے ہجیان نہ بک. تو اپنی ذات میں دیکھ، لوگ تجھے عالم سمجھتے ہیں، تجھے سلطان العلماء کے خطاب ملے ہیں. تو 100 مجلس میں عالم نظر آئے، ایک میں جاہل نظر آئے گا؟ میں نے کہا نہیں مالک یہ تو میرے علم کی توہین ہے، میں تو ہر مجلس میں عالم نظر آؤں گا. تو اللہ نے کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کبھی محمد بناؤں کبھی تجھے بناؤں.
یہ تو میری شان کے خلاف ہے. میں جب بناتا ہوں محمد بناتا ہوں. آگے ان کو استعمال کرتا ہوں. درود پڑھ لو مل کر باوازِ بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو.